حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہے۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئی تو سنا کہ خطیبی مسجد جہاد ترکستان کے لیے لوگوں کو شوق دلا رہی ہے۔ یہ بھی اٹھی اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مجاہدین میں انہیں بھی شمار کر لیا گیا۔ تیاری کے لیے گھر آئی، بیوی امید سے تھی۔ کہنے لگے میں اس حال میں ہوں، آپ جا رہے ہیں، میں اکیلے ہوں، کیا بنے گا؟ فروخ کہنے لگی تو اور جو کچھ تیرے شکم میں ہے اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہوں۔ اس زمانے کی بیویاں ایسی تھی جنہیں صبر کرنا بھی آتا تھا اور اللہ کے لیے اپنا حق معاف کرنا بھی آتا تھا۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کے راہ میں نکلنے والے اس مسافر کو تیار کیا، گھوڑے پہ زین رکھی، ذرہ لا کر دی اور پھر انہیں محبت سے بھرپور لہجے میں الوداع کہا۔ فروخ چلی گئی اور پھر ان کا انتظار ہونے لگا۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرنے لگے لیکن فروخ نہ آئے۔ سورج چڑھتا ڈوب جاتا، کتنی بہاریں آئے اور کتنی بار خزاں آ کے لوٹی، گرمی سردی سے اور سردی گرمی سے لوٹی، لیکن فروخ نہ آئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، ایک مہم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی، یہاں تک کہ فروخ کو ان کی مہموں میں حصہ لیتے لیتے پوری 27 برس گزر گئی۔ کبھی پتہ چلی کہ شہید ہو گئی، کہ کبھی خبر آئی کہ قید ہو کر رہ گئی، اور کبھی یہ سنائی دی کہ زندہ ہے۔ پیچھے ان کے ہاتھ دینے والے نے ایک خوبرو فرزند سے ان کی بیوی کو نوازا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیعہ رکھا۔ ربیعہ جب کچھ بڑی ہوئی تو ان کی اچھی انداز سے تربیت کی، اور پھر جب اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے مدینہ طیبہ کے اچھی معلموں کے پاس بھیجا۔ ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا۔ ربیعہ خود بڑے ہونہار طالب علم ثابت ہوئی اور پڑھ لکھ کر خوب مقام پایا۔ علوم قرآن و حدیث، فقہ اور ادب سبھی میں اللہ نے انہیں کمال بخشا۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو ان کا حلقہ درس بڑھتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں باقاعدہ سے علوم دینیہ سے سیراب ہونے والے نوجوان طلباء کے علاوہ بہت سے کبیر السن لوگ بھی ان کے حلقہ تعلیم میں آتے اور علمی استفادہ کرتے۔ مدینہ اور گرد و نواح میں ان کا علمی چرچا عام تھا۔ پھر ایک روز رات کی کچھ ساعتیں گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار اپنے بوڑھے جسم پر تلوار سجائے، ہاتھ میں نیزہ تامی اور مال غنیمت اپنے ساتھ گھوڑے پر لادے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اہل مدینہ کو اس حلیے پر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ وہ دین کے مجاہدوں اور غازیوں کا مدینہ تھا۔ ایک گھڑ سوار اپنی سوچوں میں مگن تھا، سوچتا تھا کہ میرا گھر وہی ہوگا یا جانے کہا، میری بیوی زندہ ہوگی یا میرے جانے کے بعد میرے انتظار میں کسی اور دنیا میں جا بسی ہوگی۔ وہ امید سے تھی اس کے ہاں اولاد کیا ہوئی اور اب کسی حال میں ہوگی۔ سوچو کہ یہ دائرے بنتے بنتے یہ بوڑھا مجاہد غازی اچانک ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا یہ گھر تو تیرا ہی گھر ہے۔ چند ثانی وہ رکا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ یک دم ایک نوجوان کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ رات کی تاریکی میں تم میرے گھر میں بدن پر اسلحہ سجائی کیوں گھس آئی؟ بوڑھے مجاہد کی باری آواز ابھری، مجھے میرے گھر میں روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے جس میں تم گھس رہے ہو۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور ان کا جھگڑا بڑھنے لگا تو گھر میں سوئے نوجوان کی والدہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے جو باہر جھانکا تو اسے بیٹے کے ساتھ اپنا شوہر نظر آیا، اور اس نے وہیں سے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا، ربیعہ سنو، یہ تمہارے والد ہے، اپنے ابا کو مرحبا کہو۔ اور پھر آگے بڑھے اور اپنے شوہر فروخ رحمۃ اللہ علیہ کو مرحبا کہا، اور پھر انہیں بتایا کہ یہ ربیعہ ہے، تمہارا اپنا بیٹا جو تمہارے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب تو منظر ہی بدل گیا، دونوں باپ بیٹا باہم مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ اور پیشانی چوم رہی ہیں، اور یہ ساری رات اسی طرح باتوں میں اور حال احوال لینے میں ہی کٹ گئی۔ اسی اثنا میں فروخ نے پوچھا، وہ کثیر رقم جو میں تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟
بیوی نے کہا آپ اطمینان رکھیے، سارے رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فروخ اٹھے اور مسجد جانے سے پہلے ربیہ کو آواز دی، آؤ بیٹا نماز کو چلو۔ ربیہ نے انہیں بتایا کہ ربیہ تو بہت پہلے مسجد چلی گئی ہے۔ یہ مسجد میں پہنچی تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، نماز پڑھی اور پھر سب لوگ اپنے اپنے جگہوں پر ادب سے بیٹھ گئی اور اپنی امام سے درس سننے لگی۔ ان میں عام نمازی بھی تھی، نوجوان طلباء بھی تھی اور بڑے بڑے عمائدین سلطنت بھی درس میں شامل تھی۔ سبھی بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ فروخ بھی اپنی جگہ بیٹھی درس سن رہی تھی اور خوب محفوظ ہو رہے تھے، لیکن پہچان نہ سکی کہ یہ کون بزرگ ہے جو مسندی درس پر بیٹھی ہے، یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا۔ فروخ نے اپنے پاس بیٹھنے والے سے پوچھا، درس دینے والی یہ رفیع المقام عالم کون تھے؟ اس نے حیران ہو کر کہا، سارا مدینہ ان کو جانتا ہے، آپ ان کو نہیں پہچانتی؟ یہ ہمارے امام ربیع الرائے ہے۔ ان کا اصل نام تو ربیہ ہے، لیکن دین کی فقاہت میں اللہ نے ان کو مقام دیا ہے کہ جہاں کسی کو کوئی علمی مشکل پیش آئی وہ ان سے پوچھتے ہیں، ان کی رائے کی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں ربیہ کے بجائے ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ فروخ نے کہا، لیکن تم نے مجھے ان کا نسب بن فلان وغیرہ تو بتایا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا، ہاں تو سنو، یہ ہے فروخ کی بیٹی ربیع الرائے۔ یہ سنتی ہی بوڑھی فروخ کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھ پڑی۔ وہ دوسرا شخص نہ جانتا تھا کہ یہ آنسو کیوں بہہ پڑی۔ پھر جلدی سے فروخ گھر آئے اور خوشی میں پھولی اپنے زوجہ سے کہنے لگی، میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی جس قدر ہمارے بیٹے ربیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اپنے زوجہ کا شکریہ ادا کرنا۔ فروخ نے ضروری جانا کہ تمہاری اچھی تربیت نے آج مجھے خوشی کا دن دکھایا۔ بیوی نے کہا، آپ کو بیٹی کی عظمت و شان پسند ہے یا وہ 3000 اشرفیہ جو آپ جاتی ہوئی چھوڑ کر گئی تھی؟ فروخ نے جواب دیا، بخدا 3000 اشرفیہ اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا، تو سن لیجیے، وہ سارے رقم میں نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت پر صرف کر ڈالی ہے۔ فروخ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، اللہ کی قسم ان سونے کے اشرفیہ